الناس والحجارة. السلام علیکم ناظرین، میں خالد خان آپ کے خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہوں آپ کا اپنا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے گھر گھر کے مسائل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ان مسئلوں پر بات کرتے ہیں جس سے ہم اور آپ زندگی میں دوچار رہتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، اور ان مسئلوں کو سلجھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں شیخ خالد جمیل مکی صاحب۔ تو آئیے ناظرین، شیخ خالد جمیل مکی صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شیخ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر میں یہی بات کہوں گا کہ بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے سے ہمیں، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ کیا میں سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کروں؟ جی بے شک۔ شیخ محترم، آج کا میرا پہلا سوال نیند سے تعلق رکھتا ہے، ماؤں کی نیند سے۔ شیخ محترم، اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے رات میں سونے سے پہلے یا سونے کے بعد جب ماں سونے لگتی ہے تو وہ بہت زیادہ رونے لگتے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی بیماری ہے؟ یہ ایسی کوئی دعا آپ بتائیے کہ جس سے ماں پڑھ کے بچے پہ دم کر دے، جس سے کچھ اسے سکون پہنچے اور وہ چین کی نیند سو جائے۔ اصل میں یہ چیز بھی تربیت سے متعلق ہے۔ اگر والدین بچوں کے تمام تر تربیتوں پر اگر نظر رکھیں گے جی، تو یہ مسائل انشاءاللہ نہیں پیدا ہوں گے۔ جیسے بھی سونے کا مسئلہ، اگر گھر میں وقت سے سونے کا اگر نظام ہے تو اس اعتبار سے سارے لوگ اسی وقت میں سو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جو بچے چھوٹے ہوں جی وہ نہ سوئیں، تو چونکہ ماں بچوں سے حد درجہ قریب ہوتی ہے، وہ ان کے حالات سے اور ان کی تمام تر کیفیات سے وہ واقف ہوتی ہے۔ تقریباً وہ اسے معلوم رہتا ہے کہ بچے کو کب نیند آتی ہے، کب سونا چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے اسے سلا دینا چاہیے، لیکن اگر اس میں آگے پیچھے ہوتا ہے جی تو پھر وہ بچے کی جو نیند کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس وقت ڈسٹرب ہو جاتا ہے بچہ، اور اسے نیند نہ آنے یا ہو سکتا ہے بے وقت سونے، جس وقت ماں سو رہی ہو اس وقت بچہ جاگ رہا ہو، جی یا جس وقت بچہ سو رہا ہو اس وقت ہو سکتا ہے ماں کوئی دوسرا کام کر رہی ہو، ممکن ہے کہ بچے کی نیند میں خلل آ جائے۔ تو ان تمام چیزوں سے احتیاط کی ضرورت ہے، اور اگر ہر چیز کا اپنا ایک وقت متعین کر لیا جائے، سونے کا، جاگنے کا، یا اسی طریقے سے بہت ساری مائیں بچوں کو دودھ پلانے کے اوقات تک ان کے متعین کر کے رکھتی ہیں کہ بھئی اس وقت بچہ جو ہے وہ بھوکا ہوتا ہے، اس کو دودھ دیا جانا چاہیے۔ اور عموماً اللہ نے ایک ایسی فطرت پیدا فرمائی ہے کہ جب بچے بھوکے ہوتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں، تو اس طرح سے اگر ہر چیز کا وہ انتظام رہے تو انشاءاللہ وہ نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن یہ بات نظر میں رہنی چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے تکلیف کی وجہ سے بھی وہ نہیں سوتے ہیں یا جاگتے رہتے ہیں، تو اب یا تو ان کا علاج ہونا چاہیے، جی ہاں، یا ان کے اسباب کا پتہ لگانا چاہیے۔ ماں کو خود بھی معلوم رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے بے وقت دودھ پلانے سے ممکن ہو سکتا ہے کہ بچے کو پیٹ میں تکلیف ہوئی ہو، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے کچھ مائیں لیٹ کر کے دودھ پلاتی ہیں تو ڈاکٹر عموماً منع کرتے ہیں کہ اس سے ان کے کان میں دودھ چلا جاتا ہے، جس سے ان کے کان کے اندر بھی کچھ انفیکشن ہونے کا خطرہ انفیکشن ہونے کا خطرہ رہتا ہے، یا کان کی بیماری ہو جاتی ہے، جس سے ہو سکتا ہے اس وقت بچہ اب درد میں تو کہہ تو سکتا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اس سے اس کو نیند نہیں آتی۔ تو ان تمام اسباب کا پتہ لگانا چاہیے۔ اور رہا مسئلہ دعا کی، تو اگر ماں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچہ کسی وجہ سے کوئی بیماری ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ڈر گیا ہو خوف سے، یا اور کسی اور وجہ سے رو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، تو اس کے لیے جو اذکار مسنونہ ہیں ان تمام کا ورد کرنا چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہو، معوذتین پڑھی جائیں، اور اسی طریقے سے جو دعا ہے جسے ہم نے کل بتایا تھا کہ اسے تعویذ کہا جاتا ہے، ہاں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، تو اس طریقے سے اس دعا کو پڑھ کر کے بچے کے اوپر جو ہے دم کیا جائے، یا اسی طریقے سے اور بہت ساری دعائیں ہیں، اللہم رب الناس اذھب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو یہ دعا بھی پڑھ کر کے بچے کے اوپر جو ہے دم کرنی چاہیے، یہ بھی مفید ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔
جزاک اللہ شیخ محترم. شیخ محترم آپ کی ان باتیں سن کے بہت فائدہ ہوا مجھے. میں شیخ یہ چاہتا ہوں جیسے آپ نے کہا دم کرنا, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی واضح کر دیں کہ دم کرنے کا صحیح طریقہ, اسلامک طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں اس تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے کہ یہ دعائیں پڑھی جائیں اور بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے, یا جہاں لگ رہا ہو کہ بھئی وہاں اسے تکلیف ہے تو اس جگہ پر ہاتھ کا استعمال ہو, یا پورے بدن پر اس کے ہاتھ پھیرے جائیں. ہاں, اور یہ دعائیں پڑھ کر کے اس پر دم کیا جائے, انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا. شیخ دم کرنے سے میرا مراد یہ تھا کہ خاص طریقے سے پھونکا جاتا ہے. دم کے معنی ہی پھونک کے ہوتے ہیں. دم کا معنی پھونک ہے. ہاں, اس میں جو ہے ایک بات آتی ہے کہ وہ علماء اس طور سے بھی اختلاف کرتے ہیں کہ کیا وہ تھوک کے ساتھ ہونا چاہیے یا بغیر تھوک کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس میں جہاں نصوص شریعہ کو جمع کیا جاتا ہے تو دونوں صورتیں ملتی ہیں, دونوں صورتوں کا استعمال کیا جانا چاہیے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوے کے موقع سے ان کی آنکھ میں تکلیف تھی, تو آپ نے لعاب نکال کر کے ان کی آنکھ میں لگا دیا, تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو شفا دی. تو اس طریقے سے اگر وہ تھوک بھی نکلتا ہے تو وہ دعا کے ساتھ کی جو تھوک ہے وہ بابرکت ہوتی ہے. شیخ محترم ایک بات میں اور اسی سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو ٹیلی ویژن دکھاتے دکھاتے لوگ سلا دیتے ہیں, تو اس کے اوپر ان کی ذہن پر, ان کے تربیت پہ کیسا اثر پڑتا ہوگا شیخ؟ جی یہ تو حد درجہ, آج دیکھیں یہ تو چھوٹے معصوم بچوں کی بات ہے, بڑے لوگوں کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اتنے دیر تک اسکرین کے سامنے نہیں رہنا چاہیے, اس سے آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے, انسان ذہنی طور پر الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو خواب دیکھتے ہیں وہ جو چیزیں ان کے ذہن پر گزرتی ہیں, جیسے کوئی ٹیلی ویژن پر کوئی منظر دیکھ لیا اس نے تو اس کے دماغ پر وہ چیز چھایا رہا. ممکن ہے بچہ ایسا دیکھتا, اولاً تو بچوں کو ان تمام چیزوں سے روکنا چاہیے, بات رکھنا, اس لیے کہ یہ عمر نہیں ہے کہ اس عمر میں ان کو ٹیلی ویژن دکھایا جائے. یا آج اس موجودہ زمانے میں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ والدین کی بچوں سے دوری کا سبب ہے کہ ہاں وہ یہ ہے کہ دیکھا کہ بچہ تھوڑا سا چنچل ہے اور یہ عمر ہوتی اس میں تو وہ کھیلے گا, جاگے, اس کے سونے کا کوئی وقت نہیں ہے, اس کے جاگنے کا کوئی وقت نہیں ہے, معمولی آہٹ بھی بیدار ہو جائے گا. تو بہت ساری مائیں اپنا گھر کا کام کرنے کے لیے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈرافٹس بھی رکھتے ہیں, کچھ دعائیں بھی نیند کی ان کو رکھتے ہیں, حالانکہ اس بچے کے صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. ہاں, ان تمام چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ وہ جو کھلونے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں, یا جسے زمانے قدیم میں, اب تو خیر وہ رواج رہ ہی نہیں گیا ہے, پہلے بوڑھی مائیں یا والدین بچوں کو جو ہے کچھ لوریاں سناتے تھے, کچھ کہانیاں سناتے تھے, یا کچھ یوں ہی ایسی ہی آواز سے گنگناتے تھے جس سے بچے کو نیند آ جاتی تھی. آپ بھی مائیں جب بچوں کو سلانا رہتا تو کسی نہ کسی طرح کی کچھ آواز جو ہے وہ کر کے بچوں کو سلا دیتی ہیں. تو یہ اسباب ہیں, ان کا استعمال کرنا چاہیے. جزاک اللہ شیخ. شیخ اس ماڈرن زمانے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ, آپ جیسے کہ ابھی بتایا کہ شرارتی ہوتے ہیں, اور بچے شرارتی ہوتے ہی ہیں شیخ, ان کے ہاتھ میں وہ اسمارٹ فون دے دیا جاتا ہے, بس وہ بچے لے کر اس میں گیمز کھیل رہے ہیں, 4-4 6-6 گھنٹے تک وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. شیخ یہ اس کے اوپر بھی ان کی تربیت کے اوپر, ان کے ذہن کے اوپر اثر پڑتا ہوگا؟ ہاں, اس چیز کا تعلق بھی تربیت ہی سے ہے. اولاً ماں باپ کو یہ ٹیلی فون یا موبائل یہ ایک ضرورت کے لیے, جی, لیکن وہ بچہ اس کی کیا ضرورت ہے, اس سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ابھی بہت کم سن ہے, اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو اولاً تو وہ چیز ان کو دینی نہیں چاہیے. آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس نوعیت کیسے خطرات اس وقت جو ہے موبائل سے پیدا ہو رہے ہیں. ممکن ہو بچہ آپ اس کو دے دیجئے, کوئی چیز سن رہا ہو, اس میں کوئی بٹن دب جائے, ساؤنڈ تیز ہے, اس کے کان کے پردے متاثر ہو جائیں جو ہے, یا وہ بچہ کیا جانتا ہے کہ یہ چیز کھانے کی چیز ہے یا کھیلنے کی چیز ہے. بہت سے بچے ایسا بھی ہوتا ہے جو ہے, ہاں آپ دیکھیں کتنے حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ چارجر لگا ہوا ہے, بچے جا کر کے اس کو منہ میں لے لیتے ہیں. تو یہ خطرناک چیزیں ہیں اور ان سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے. میرے خیال سے شیخ محترم بچوں کو اگر کھلونے بھی ہم دیں تو کچھ ایجوکیشنل جو کھلونے ہوتے ہیں ویسے کھلونے ان کو دینا چاہیے جن سے وہ کچھ سیکھیں. ہاں, عمر کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. اب جیسے 2-4 سال کا بچہ ہے تو اس کو ان تمام چیزوں کا فائدہ نہیں ہے, اس کے لائق دوسرے کھلونے ہیں. یا جو بچے تھوڑا سا سمجھ بوجھ, آج الحمدللہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے اور بہت ساری چیزیں جیسے دعائیں ہیں, اب وہ بٹن پر بچہ دباتا ہے تو باقاعدہ اس کے
دعا سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، بستر پہ جانے کی دعا، کھانے کی دعا، حمام میں، باتھ روم میں جانے آنے کی دعائیں، ساری چیزیں ہیں جو ہے، تو ایسی وسائل دیں ان بچوں کو، وہ استعمال کریں اس چیز کو جو ہے، اور اس کے لیے بہت اچھے فائدے ہیں ان کے لیے۔ شیخ محترم، جہاں ہماری سونے کی بات چل رہی ہے تو اس کی بھی کوئی مسنون دعا ہوگی شیخ سونے کے لیے؟ جی ہاں، ظاہر سی بات ہے، اسلامی آداب میں الحمدللہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے انسان کا کہ جس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی نہ موجود ہو اور جس کے لیے کوئی ورد نہ ہو، یعنی ذکر نہ ہو، الحمدللہ۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اگر حمام یعنی باتھ روم میں جانے کی اگر دعا ہے تو سونے کی دعا کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ہاں، انسان جب نکلے تو اس وقت دعا ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے یہ دین بہت ہی شامل دین ہے، کامل دین ہے، یعنی زندگی کے تمام ناحیے پر وہ گفتگو کرتا ہے اور کوئی بھی گوشہ اس نے نہیں چھوڑا ہے۔ اسی لیے تو یہود کہا کرتے تھے کہ یہ تمہارا دین کیسا ہے کہ یہ حمام اور باتھ روم کی باتیں بھی بتاتا ہے جو ہے، ہاں، کیسے حمام میں آدمی کیسے جائے گا، کون سا پیر پہلے داخل کرے گا، نکلے گا تو کون سا پیر نکالے گا، کپڑے پہنے گا تو کیسے پہنے گا، جوتے پہنے گا تو کیسے پہنے گا، یعنی ہر چیز کے آداب اسلام کے اندر موجود ہیں۔ سونے کے آداب ہیں کہ کس طریقے سے آدمی سوئے، بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا، آدمی یہ دعا پڑھ کر کے بستر پر سوئے۔ بستر پر سوئے تو کیسے سوئے؟ پہلے اپنا دایاں بازو اپنا، الحمدللہ، یعنی طریقہ بھی بتایا گیا، طریقہ بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے جو ہے آدمی کو منع کیا گیا ہے کہ چت نہیں لیٹنا چاہیے۔ تو ہر چیز کی، رات میں انسان سو گیا ہے، اب انسان نے کوئی خواب دیکھ لیا جی، تو اس کے بھی آداب اسلام کے اندر ہے کہ پھر کیا کرنا چاہیے۔ برا خواب دیکھ لیا تو آدمی کو چاہیے کہ تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ بہت زیادہ بڑا کوئی اس نے برا خواب دیکھ لیا ہے تو انسان اٹھ کر کے کروٹ بدل لے، یا اسی طریقے سے اٹھ کر کے جا کر کے وضو کر کے آئے۔ ہاں، مسنون طریقہ آداب میں سے ہے یہ کہ جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ ہاں، یا اگر ایسا آدمی ہے کہ اگانگت محسوس کر رہا ہے، تنہائی محسوس کر رہا ہے کہ اگر اکیلے پھر سوئے گا تو ڈرے گا، تو گھر میں کسی کے ساتھ جو ہے، ہاں، ان کو بلا لے، ان کو جگہ کر کے ان کے ساتھ جو ہے رات گزارے۔ یہ تمام آداب ہیں اسلام کے اندر، ان تمام چیزوں کی پرواہ کریے۔ اور خاص طور سے یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو تنہا عموماً نہیں سلانا چاہیے، اس لیے کبھی اچانک انہیں اگر کوئی خواب نظر آ گیا یا کوئی ایسی آواز تیز آ گئی تو بچے ڈر جاتے ہیں اور اس کا اثر ان کی زندگی بھر رہتا ہے، وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا ہو جاتے۔ تو آج ہمارے اس معاشرے میں جہاں بدعقیدگیاں بہت زیادہ عام ہیں، لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لگتا ہے اب کچھ ہو گیا۔ علاج اسلام نے آپ کے گھر میں رکھا ہے، آپ کے زبان میں اس کا علاج، لیکن انسان جو ہے وہ درد کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ان کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، شیخ محترم نے بہت اچھی باتیں بتائیں۔ شیخ نے یہاں تک کہ بتا دیا کہ صرف سونے کی دعا ہی نہیں ہے، سونے کا طریقہ بھی ہے۔ چھوٹے بچوں کو آپ اپنے ساتھ سلائیں، اکیلے سونے سے وہ ڈر سکتے ہیں، لیکن اس سے ایک سوال اٹھتا ہے جو میں سوال پوچھوں گا شیخ محترم سے۔ شیخ محترم، اس سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کتنے سال کے بچے کو اپنے ساتھ سلا سکتے ہیں؟ جیسا کہ میرے سننے میں آیا ہے کہ ایک عمر ہونے کے بعد میں بچوں کو الگ سلا دینا چاہیے۔ جی ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور خاص طور سے آج کے معاشرے کے اعتبار سے یا شہروں کی جو زندگیاں ہیں اور اس ادب کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے جو مختلف برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کی طرف میں روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ عموماً نماز کے تعلق سے جو بچوں کی جو حدیث ہے، اسی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے۔ اچھا، ہاں، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، جو 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ بستر الگ کر دو؟ جی ہاں، یعنی گویا کہ 10 سال کا بچہ جب ہو گیا تو اب اس کے بستر الگ کر دینے چاہیے۔ بستر الگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک بستر کے اوپر انہیں نہ لٹایا جائے، جو ان کے بستر آدمی رہے اسی کمرے میں یا اسی جگہ پر رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بستر ان کے الگ رہنا، اس کا بستر الگ رہنا چاہیے، اس کا بستر الگ رہنا چاہیے۔ اس میں بہت ساری اسلام کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو گویا کہ انسان کو کسی چیز کے بارے میں کوئی خبر نہیں رہتی ہے، تو اس حالت میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو کبھی، مثال کے طور پر بچہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے، 10 سال 12 سال کا، اب وہ باپ کے ساتھ سو رہا ہے یا ماں کے ساتھ سو رہا ہے۔ رات کے حالات میں کوئی نہیں جانتا کہ انسان کا ہاتھ کہاں جاتا ہے، انسان کا پیر کہاں جاتا ہے، تو اس وجہ سے اسلام نہیں چاہتا ہے کہ فرض کر لیجئے کہ رات میں سویا ہوا بچہ
ہاتھ کہیں اور جائے اور وہ بیدار ہو اور ممکن ہے وہ دوسری چیزیں انسان سوچ لے جو ہے. ہاں تو اسلام آپ اندازہ لگائیے کتنی گہرائی تک جو ہے اسلام سوچتا ہے اور کتنا ایڈوانس سوچتا ہے کہ انسان کی جو فکر ہے وہ فکر کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آئے جس سے اس کے فکر متاثر ہو. جی جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. تجارت کے اسلامی اصول، حلال کمائی کے اسلامی مشورے جانیے شیخ عبد الحکیم مدنی سے ہر جمعہ دوپہر 3 بجے اور رات 8:30 بجے. صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. شیخ محترم، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بچوں کے بستر الگ کر دیے جائیں، اگر 2 بھائی ہیں یا ایک بھائی ہے ایک بہن ہے اور وہ 10-12 سال کی، کیا وہ ایک بستر پہ سو سکتے ہیں؟ نہیں، ان کے بھی بستر جو ہے الگ کرنا چاہیے. وہاں بستر الگ کرنے کا معنی ہی یہ ہے کہ اگر ماں باپ سے بستر الگ کرنے کا معاملہ ہے تو بھائی کا اور بھائی اور بہن کا تو اور زیادہ، یعنی ان کا تمام کا الگ الگ بستر ہونا چاہیے یا ان کے درمیان دوریاں رہنی چاہیے. اگر گھر چھوٹا ہے، اتنی زیادہ جگہیں نہیں، تو کم سے کم کوئی چیز ایسی درمیان میں آڑ رہنی چاہیے کہ جس ایک دوسرے کے بستر کے اوپر جو ہے وہ نہ جا سکیں. جو کچھ رکاوٹ آدمی کو رہنی چاہیے. اور ایسا نہ ہونے کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے معاشرے کے اندر کس طرح سے کتنی برائیاں ہوتی ہیں اور کیا کہا جائے، یعنی کہا نہیں جا سکتا ہے. اور یہ تمام چیزیں انسان کے سونے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے میں جو آج یہ صورتحال بدلی ہوئی ہے وہ انہی تمام چیزوں کا نتیجہ ہے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بچے کی پرورش کا زیادہ حقدار کون ہے؟ یہ سوال بھی اہم سوال ہے. زیادہ حقدار کا آپ نے سوال کیا ہے. یہ اس بچے کی عمر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا. مثال کے طور پر جب بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہوتا ہے تو وہ ماں کا زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے. ماں سے وہ جڑا ہوا رہتا ہے، اس میں باپ کا بہت زیادہ رول نہیں ہے جو اس سلسلے میں جو ہے. تو ماں سے وہ قریب رہتا ہے. اس عمر میں ماں زیادہ حقدار ہے اس لڑکے کے باپ کے بنسبت جو ہے. بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، 4 سال 5 سال کا، تو اس سلسلے میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس بچے سے زیادہ کلوز کون ہے. جی ہاں، جیسے ایک باپ ہے، جی ہاں، وہ کام دھام کے لیے اپنے کمائی کے لیے وہ باہر نکل گیا جو، تو اس وقت وہ موجود نہیں رہ سکتا ہے. لیکن فکر دونوں کو کرنی ہے. جو بچے کی تربیت کون اچھے طریقے سے یا کس کے پاس اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے، یہ دونوں کو فیصلہ کرنا ہے. تو اس میں زیادہ حقدار اس ناحیے سے کہ جو تقاضے ہیں اس بچے کے، اس تقاضے کے اعتبار سے وہ احقیت کا معاملہ آئے گا کہ کون زیادہ حقدار ہے. مثال کے طور پر جیسے ابھی کھانے پینے کا جو تقاضا ہے یہ ماں سے جڑا ہوا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کا اور دیگر چیزوں کا معاملہ اس کے والد سے جڑا ہوا ہے، یا گھر سے باہر کے جو معاملات ہیں وہ معاملات باپ سے متعلق ہیں. تو ان تمام امور کے اندر وہ زیادہ حقدار ہے. اسی کو کہا جاتا ہے حضارہ، یعنی پرورش جسے کہتے ہیں، یعنی کون زیادہ پرورش کا زیادہ حقدار ہے. تو تمام معاملات میں باپ ذمہ دار ہے، لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ماں اس کے ساتھ شریک ہے اور اس بچے کے خیر کے لیے جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ اپنائی جائیں گی. جزاک اللہ شیخ کے محترم.
شیخ محترم جہاں بچوں کی تربیت کی بات آتی ہے، بچوں کو پڑھانے اور سکھانے کی بات آتی ہے، تو یہ الفاظ تربیت، تعلیم، پرورش، شیخ ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھا ابھی میں نے آپ سے بتایا کہ اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. جو تعلیم یہ تربیت میں داخل ہے، جی پرورش یہ تربیت میں داخل ہے. جی یہ ایک عربی لفظ ہے اور اس عربی لفظ کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری کے، زیادتی کے. یعنی ایک بچے کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے اس کے تمام تر اخلاق کے اندر نمو آئے، جو ہے بڑھوتری آئے، زیادتی پیدا ہو جو ہے. تو اسی کا نام تربیت ہے. اب تعلیم کے اندر زیادتی ہو، اس کے اخلاق کے اندر زیادتی ہو، اس کے جسم کے اندر زیادتی ہو، یعنی ہر اعتبار سے اس کو لفظ تربیت کے اندر شامل کر دیا جائے، سب اس لفظ تربیت کے اندر آ جاتا ہے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، شیخ محترم بتا رہے ہیں بچوں کی تربیت کے بارے میں. آئیے ایک ایسا سوال پوچھتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے. شیخ محترم میرا اگلا سوال، ایسی کون سی چیز ہے جو بچوں کی تربیت میں، بچوں کی پرورش میں بہت زیادہ اہم ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے تعلیم یہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پر ہے. تعلیم، تربیت، جی ہاں تعلیم جو ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں پڑھائی لکھائی. جی ہاں. یہ اس لیے کہ ایک آدمی کی زندگی کی نشو و نما کے لیے اور اس کے مستقبل کی زندگی میں بھی جو کام آنے والی ہے اور اسے صحیح سمت پر، صحیح رخ پر لے صحیح جانے راہ پر، والی ہے، وہ تعلیم ہے. جو ہے وہ تعلیم انسان کے دنیا کے لیے مفید ہے اور وہ تعلیم انسان کے آخرت کے لیے مفید. اگر یہ تعلیم اگر اس کے پاس رہے تو اس کا اخلاق اچھا رہا، اس کے آداب اچھے رہیں گے، اس کی عبادات اور بندگیاں اچھی رہیں گی اور دوسرے لوگوں سے اس کے معاملات اچھے رہیں گے. اور اگر یہ تعلیم نہیں رہی، مثال کے طور پر وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو کچھ بھی کرے گا وہ. اچھا، اب وہ جب کچھ بھی کرے گا تو اس طرح سے اس کی زندگی کے اندر اس کا غلط اثر آئے گا. صحیح. تعلیم یہ سب سے اہم چیز ہے اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم پر اور بلکہ امت کی تعلیم پر ابھارا ہے کہ ہر یعنی علم طلب کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، اور اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے. تو سب سے اہم چیز وہ تعلیم ہے. اب یہ تعلیم سے ایسا نہ کوئی آدمی سمجھ لے کہ نہیں صرف اسکول میں یا مدرسے میں ڈالا، نہیں. بچوں کی تعلیم گاہ سب سے پہلے وہ ماں کا گود ہے. ماں کی گود، ماشاء اللہ. ماں کی گود سے ہی اس کی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے. اب وہ پھر اس کے بعد جب بچہ وہاں سے نکلا تو پھر اس کا گھر اس کا مدرسہ ہو جاتا ہے جہاں پر وہ رہتا ہے، اور اس مدرسے کے اندر بہت سارے ٹیچر ہیں، جیسے ماں ایک ٹیچر ہو گئی، باپ ایک ٹیچر ہو گیا، ہاں اس کے بھائی بہن ہیں، وہ سب گویا کہ ایک استاد ہیں اس گھر کے اندر، جو ہے ہر ایک اس کی نگرانی کرے، جو ہر ایک اس کی دیکھ بھال کرے. جو ہے تو تعلیم یہ ایک بچے کی تربیت کے لیے یہ حد درجہ ضروری ہے اور اسی سے دنیا و آخرت کامیابی کا دار و مدار ہے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، شیخ محترم نے بتایا کہ تعلیم بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہماری امت کے لیے. ہمارے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے، اور وہ تعلیم جو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی رہنمائی کرے. آئیے ناظرین، شیخ محترم سے اسی نوٹ پر ایک اور سوال پوچھتے ہیں. شیخ محترم، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تعلیم بہت ہی اہم چیز ہے، بچے کی پوری پرورش میں، پوری زندگی میں جو کام آنے والی سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے تعلیم. تو شیخ وہ کون سی تعلیم ہے، کس ٹائپ کی تعلیم ہونا چاہیے، وہ تعلیم کہاں مل سکتی ہے بچوں کو؟ لفظ تعلیم یہ عام ہے جی. اس میں دونوں تعلیم ایک انسان کی زندگی میں ضروری، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سب سے زیادہ ترجیح کسے دی جائے. ترجیح کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو چونکہ ایک انسان کی زندگی کا مقصد اخروی کامیابی اور کامرانی یعنی آخرت کی کامیابی اسے حاصل کرنا ہے. دینی تعلیم سے بھی وہی مقصد ہے اور دنیاوی تعلیم سے بھی وہی مقصد ہونا چاہیے. اگر دنیاوی ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ دنیاوی تعلیم سے آپ کو آخرت مل جائے؟ جی ہاں. در حقیقت ہمارے ہاں سوچنے میں یا فکر میں لوگوں کے ہاں غلطیاں ہیں. اچھا.
ہاں ٹھیک، تو مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آپ کو آخرت مل جائے؟ بے شک جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسانوں کو اللہ نے وہ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم بالقلم، قلم کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھلایا. تو ظاہر سی بات ہے یہ قلم جو سکھلانے کا کام ہوگا اس کا کوئی بنانے والا ہوگا. ڈیفینیٹلی. اب کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ نہیں دین سکھلانے کے لیے تو قلم کا استعمال کیا جائے، لیکن یہ قلم کون بنائے گا؟ جی ہاں، تو قلم بنانا بھی یہ بھی عبادت ہے، اور قلم استعمال کرنا یہ بھی عبادت ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اس سے عبادت مراد لے. بھئی میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کام کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے، اور ہم اس سے دین کی خدمت کریں. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، جی آج ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے یہ دنیاوی تعلیم. میں فرق نہیں کرتا، الحمدللہ. ہر تعلیم وہ اخروی تعلیم ہے، جی اخروی سے شیخ مراد یعنی آخرت میں آخرت کام کے لیے. آنے والی جی تعلیم ہے. کوئی تعلیم دنیا کے لیے نہیں ہے. نہیں ہے، ہر تعلیم وہ آخرت کے لیے ہے، یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے. صحیح. بس شرط یہ ہے کہ استعمال کیسے کیا؟ اسے آدمی یہ نیت رکھے کہ بھئی اس ڈاکٹری سے یا اس انجینئرنگ کی پڑھائی سے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا چاہیے. الحمدللہ شیخ، بہت ہی اہم بات بتائی آپ نے. ہاں جی. تو تعلیم سے مراد یہ ہے کہ وہ تعلیم جو ایک انسان کی زندگی میں بدلاؤ لائے اور اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی طرف اسے موڑ دے. اب اس کے لیے عبادت ہو گئی تعلیم، تو اب تعلیم میں ظاہر سی بات ہے عبادت کے لیے ہمیں سب سے پہلے عبادت کہ وہ کیا طریقے ہیں، عبادات کی ادائیگی کے لیے کون سی دعائیں ہیں، ان تمام چیزوں کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہیں جانے گا تو یہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ ڈاکٹری کا معنی کیا ہوتا ہے. پھر وہ ایسے ہوگا جیسے آج دنیا کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، بس پیسہ کما رہا ہے. لیکن ایک مسلمان ڈاکٹر یہ سوچتا ہے کہ اس تعلیم سے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا چاہیے، تو وہ الحمدللہ اس سے پیسے بھی کماتا ہے اور اس سے دین کی خدمت بھی کرتا ہے جو ہے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، تو شیخ محترم نے بتایا کہ آپ آخرت کی تعلیم اختیار کر کے آخرت پا سکتے ہیں، ایسا لوگ سوچتے تھے اب تک کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بھی آخرت پا سکتے ہیں. اگر ایک وہ مسلمان ڈاکٹر ہے تو وہ امت کی، وہ عوام کی خدمت کے لیے اگر وہ پریکٹس کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو وہ اسے آخرت میں فائدہ پہنچائے گا. اگر انجینئر ہے، وہ اونچے اونچے پل اور بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، تو وہ اسے فائدہ پہنچائے گا. کوئی بھی تعلیم حاصل کیجئے لیکن اس میں اپنے آخرت کا ضرور خیال رکھیے. تو ناظرین، وقت ہو چلا ہے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر روکنے کا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة